کافروں سے خطاب کیا، غیروں سے، دشمنوں سے خطاب کیا، فرمایا لا یعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، چابیاں اس کے پاس ہیں۔ ایک روز میں سویا تو اللہ پاک نے زمین کے سارے خزانوں کی ساری چابیاں مجھے عطا کر۔ یہ غیب ایسا خزانہ نہیں جو کھل نہیں سکتا، غیروں کے لیے بند رہتا ہے اور اپنوں کے لیے وہ کھولتا ہے، اسی کھولنے کے سلسلے کو نبوت کہتے ہیں۔ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اسی کے پاس ہیں، اور انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کہاں ہیں۔ اب اس آیت سے بھی بعض ساتھیوں کو کج فہمی اور کم فہمی کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے اور مقام و منصب رسالت کا فہم اور معرفت کما حقہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں بھی مغالطہ لگا اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، بے شک مفاتیح الغیب کا مالک اللہ ہے، لہذا اس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس کا یہ مفہوم لے لینا کہ یہاں بھی نفی ہو گئی کہ بس اب غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اگر یہ معنی اس کا لے لیا جیسے بہت سے ساتھی غلطی سے لے بیٹھتے ہیں تو یہ قرآن مجید کے ساتھ کفر ہو جائے گا۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ایسی ہوگا کہ قرآن کے بعض حصے کو مان لیا اور بعض کا انکار کر دی۔ نہیں، قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا چاہیے۔ یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہی نہیں کہ علم غیب اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا، یہاں تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور انہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ علم غیب اللہ کسی اور کو نہیں دیتا۔ اب کیا ہے کنجی کسے کہتے ہیں؟ مفتاح کی جمع ہے مفاتح، کنجی کہتے ہیں تالے کو کھولنے والا آلہ۔ کنجی اس لیے ہوتی ہے کہ تالے کو کھولا جاتا ہے، تو مفتاح استعمال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ غیب ایک خزانہ ہے اللہ کا، غیب ایک خزانہ ہے اللہ کا، جیسے آپ تالے میں ایک چیز رکھتے ہیں آپ کا خزانہ ہوتا ہے، تو غیب اللہ کا خزانہ ہے۔ اور فرمایا اس کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ تالے کا کام ہوتا ہے بند کرنا اور کنجی کا کام ہوتا ہے کھولنا۔ اور اگر علم غیب اللہ کا ایسا خزانہ ہوتا کہ اس نے اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے ہر ایک پر بند کر دیا ہوتا اور کسی کو سرے سے یہ خزانہ علم غیب کا دینا ہی نہ ہوتا تو وہ اس کی کنجیاں بناتا ہی نہیں۔ کنجیوں کا بنانا اور رکھنا اور بتانا کہ میرے پاس ہیں، اس بات کا اشارہ ہے کہ جو غیر ہیں ان کے لیے خزانہ بند ہے، اپنوں کے لیے کنجیاں موجود ہیں، جن کے لیے چاہتا ہوں کنجی لگا کے دے دیتا ہوں۔ مفاتیح الغیب، کنجی کے دو ڈائریکشن ہوتے ہیں، اگر کنجی کو آپ اس طرف گھما دیں تو بند ہو جاتا ہے، اس طرف گھما دیں یا جیسے بھی ڈائریکشن ہو تو کھل جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کنجی میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ جب غیر دیکھتا ہوں عام آدمی کے لیے تو کنجی اس طرف پھیر دیتا ہوں، اور جب پیغمبر نبی اور پیارے آتے ہیں تو کنجی اس طرف پھیر دیتا ہوں۔ انہی کنجیوں سے غیب کا خزانہ بند بھی ہوتا ہے، انہی کنجیوں سے غیب کا خزانہ کھل بھی جاتا ہے۔ آیت کا تو یہ معنی ہے۔ تو یہ تو علم غیب عطا کرنے کا اشارہ دے رہی ہیں، یہ تو اشارہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا، سورہ اعراف میں وہ جب درخت کا پھل کھانے کا معاملہ ہوا تو پھر جب اتارا تو اتارنے لگے نا، اللہ پاک اتارنے کو حکم دیا تو اترنے لگے، تو جاتے ہوئے ایک بات کہ آدم ذرا رک جائے، ایک بات سنتا جائے۔ ناراضگی ہو رہی ہے نا، ناراضگی ہو رہی ہے اور حبوط ہو رہا ہے، زمین پر اتارا جا رہا ہے، آپ اتر جائیں، آپ زمین پر جا رہے ہیں۔ اتر کے نیچے جانے لگے تو ساتھ بلا کے کہتے ہیں آدم تمہیں کہا نہیں تھا اب یہ پھل نہ کھانا؟ اور آدم تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بڑا بے ایمان ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، اس کے جال میں نہ آنا؟ اب آپ ایمان سے کہیے، کسی کو سزا دے کے اگر معاذ اللہ دھتکارنا مقصود ہو اور سزا دے کے بھگا دینا مقصود ہو تو اسے روک کر پیچھے کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ ہائے ہائے بھئی، دھزا دے دی، نکال دیا، کوئی روک کر کہتا ہے تمہیں بتایا نہیں تھا بھئی یہ نہ کھانا، اور یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بڑا بے ایمان ہے، پرلے درجے کا دشمن ہے شیطان، ان کے جال میں نہ آنا۔
باری تعالیٰ بتایا تھا. پھر اترنے لگے. فرمایا ذرا ایک اور بات تو سن جائیں. وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر مجھ سے معافی مانگنی ہو تو یہ کلمات بھی بتا دیتا ہوں. ہائے ہائے. تو آدم علیہ السلام سزا میں اشارہ مغفرت پا گئے. ہائے تھی سزا اور اس میں اشارہ محبت پا گئے. اشارہ بھائی درخواست کا طریقہ بھی لکھا دیتا ہوں، اس طرح کر کے لکھنا نا اور ڈال دینا، قبول ہو جائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس طرح درخواست لکھ کے ڈال دینا تو قبول ہو جائے گی. دی سزا جا رہی ہے. جنہیں یہ سزا نظر آ رہی ہے وہ سزا میں ہی گم ہیں آج تک. ہائے جنہیں سزا نظر آئی وہ آج تک سزا میں ہی گم ہے کہ معاذ اللہ غلطی ہوئی سزا دے دی. اپنی اپنی عقل ہے، پتہ نہیں یہ ہماری الٹی ہے یہ اوروں کی الٹی ہے، کسی کی تو الٹی ہے. تو کئی تو سزا میں گم ہیں، اور جب ہم اس مقام کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم مجھے تو سزا میں عطا نظر آتی ہے. سزا میں عطا نظر آتی ہے. تو مقصد ہے کہ ایک جملہ ایسا بولا جاتا ہے، مضمون ایک اور ہوتا ہے پر دوسرا اشارہ بھی اس میں دے دیا جاتا ہے. تو ایک بات شریعت میں فقہ میں کہتے ہیں عبارت النص، ایک ہوتی ہے اشارت النص، اور دلالت النص اور اقتضاء النص اور کئی ہوتے ہیں. تو عبارت النص تو یہ ہے کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں اور کسی کو معلوم نہیں کہ کہاں رکھی ہے. یہ تو ہے عبارت النص. اور اشارت النص ہے چونکہ مفاتح الغیب کہا. ترجمہ اگر کر لیں تو غیب کو کھولنے والے آلے، یہ معنی ہے اس کا. لفظ کنجی نہ کہیں، اصل عربی لغت پر آ جائیں. کیا بھئی کنجی تو آپ نے بنا دیا نا اردو زبان میں لفظ، یہ تو آپ کا ہمارا لفظ ہے نا کنجی چابی، چھوڑ دیں. نہیں عرب میں چلے جائیں، عربی لفظ ہے قرآن کا مفتاح. عرب تو کنجی نہیں کہتے، وہ تو مفتاح کہتے ہیں. مفتاح کس سے ہے؟ فاتحہ سے. اب اصل لغت پہ آ جائیں نا، مفتاح کس میں سے ہے؟ فاتحہ. سورہ فاتحہ کھول دینے والی سورت، سارے راز کھول دینے والی سورت فاتحہ. اور فاتحہ کھولنا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے بڑی بڑی عظیم فتح کا راستہ آپ کے لیے کھول دیا. فاتحہ سے مفتاح، فاتحہ سے فاتح، فتح کرنے والا، یعنی کلوں کے دروازے کھول کر اندر داخل ہو جانے والا. اس سے مفتاح، اس سے مفتاح. تو مفتاح کا معنی وہ آلہ جو کھول دے، وہ آلہ جو کھول دے. اور اس مفتاح کی جمع مفاتح اور جمع منتہی الجموع مفاتیح. یہاں تو صرف جمع ہے مفاتح، یہاں چھوٹا جمع ہے چھوٹا، اس سے بڑا جمع ہے کیا؟ مفاتیح. اس پر ساری جمعیں ختم ہو جاتی ہیں. منتہی الجموع کہتے ہیں عربی میں، صرف اور نحو اور گرامر کے اندر، تو لغت کی زبان میں تو وہ مفاتیح ہے. یہاں تو مفاتح کا ذکر کیا نا. اور حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے. کس کتاب میں ہے یہ؟ بخاری مسلم متفق علیہ حدیث، ضعیف نہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث. یہاں تو فرمایا نا کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، لا یعلمھا الا ہوا، اور کوئی نہیں جانتا ان کو کہ کہاں ہیں. بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سنایا کن کو جا رہا ہے؟ یہ تو کفار سے خطاب ہے. ہائے یہ کو مومنوں کو سنائی جا رہی ہے بات. ہائے ہائے یہ تو جھٹلانے والوں کو بتایا جا رہا ہے، کافروں کو، مشرکوں کو، دین کے دشمنوں کو، ان کو بتایا جا رہا ہے. اور یہ وہ لوگ جو کہانوں کے پیچھے جاتے، یہ بات تو چوروں کو بتائی جا رہی ہے جو خزانہ لوٹنے کی تلاش میں ہے کانوں کے ذریعے کہ یہ بھی پتہ چل جائے. یہ چوروں سے کنجیاں چھپائی جاتی ہیں، اپنوں کو تو کنجیاں دے کے آدمی چلا جاتا ہے. اب میں بتانا چاہتا ہوں کنجی کی حقیقت کیا ہے.
کہ کسی سے چھپائی جاتی ہیں، چوروں سے، غیروں سے، اپنوں کو تو دی جاتی ہیں، جس سے خطرہ اس سے چھپا رکھتے ہیں، اور جو اپنے ہوتے ہیں ان کے تو ہاتھ میں گچھے ہوتے ہیں۔ اور مفاتح غیب کی کنجیاں، کیا کوئی اتنے الگ الگ صندوق ہیں جو کنجیاں کہنے کی ضرورت تھی؟ بھائی وہ ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں نا کئی کنجیاں، ایک ایک ہر ایک کو دے دی جاتی ہے۔ اللہ، ایک ایک ہر ایک کو دے دی جاتی ہے، ہر پیغمبر کو اس کی ضرورت کے مطابق خزانے کی کنجی دے دی، اور مصطفیٰ کو ساری دے دی۔ اب چوروں سے خطاب کیا، کافروں سے خطاب کیا، غیروں سے، دشمنوں سے خطاب کیا، فرمایا لا یعلمھا الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، چابیاں اس کے پاس ہیں۔ ہم نے پوچھا حدیث کے ذریعے آقا علیہ السلام کبھی بتا دیں کہ کسی کو دیتا بھی ہے، کسی کو اللہ نے دی بھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا امت کے لیے، چونکہ امت نے پوچھا ہے نا تو امت کو اپنوں کو بتا دیا۔ فرمایا ایک روز میں سویا تو اللہ پاک نے زمین کے سارے خزانوں کی ساری چابیاں مجھے عطا کر، ہوتی تو مفاتیح خزائن الارض، حدیث پاک کے لفظ، اللہ پاک نے زمین کے خزانوں کی مفاتیح جمع منتہى الجموع ساری چابیاں مجھے عطا فرما دی۔ اے محبوب جس کو جتنی چاہتے ہو عطا کر دو۔ محبوب ساری چابیاں آپ کے پاس ہیں، باطنی بھی زمین کے خزانے، ظاہری بھی اسلام کے عمراء کو دے دو، سلاطین کو دے دو، سلطان محمود غزنوی کو دے دو، وہ فتوحات کرتے چلے جائیں تو جتنے خزانے ہیں چابیاں دے دی۔ کیا؟ اور ابو الحسن خرقانی کو بھی دو، یہ بھی قسمیں ہیں، کئیوں کے پاس وہ چابیاں ہیں دوسری، کئیوں کے پاس باطنی چابیاں ہیں۔ ایسوں کو بھی دے دو کہ 17 حملے کیے سلطان محمود غزنوی نے، وہ چابیاں ہیں نا زمین کے خزانے کی، فتوحات کی چابیاں۔ سومنات کا مندر فتح نہیں ہو رہا، آخری حملہ 16 کر چکے ہیں، 16 پریشان ہیں، رات کو رو پڑے، گر گڑا گئے کہ باری تعالیٰ اب تو سکت نہیں رہی حملے کی، آخری حملے کی تیاری ہے، یا تو لشکر اسلام شکست کھا جائے گا، کفر کی فتح ہو جائے گی، مار کر ختم ہو جائے گا، کیا کریں؟ فرمایا رات کو نکل، تیرے اپنے لشکر میں ہی ایک سپاہی ہے، وہ چابیوں والا ہے۔ ہائے ہائے کہ اب کیا کیا بتائیں کسی کو جنہوں نے یہ قصہ ہی نہیں دیکھا چابیوں کا، خالی لفظ ہی پڑا سنا ہے۔ وہ چابیوں والا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا چابی والا ہے نا، پہچان یہ ہے، دیکھنا رات کو آندھی آئے گی، خیمے چراغ ہیں، مٹی کے دیے ہیں، سارے بجھ جائیں گے، تو اس کا چراغ نہیں بجھے گا، تلاوت کر رہا ہوگا، جس کا چراغ آندھی نہ بجھا سکے، آندھی جس کا چراغ نہ بجھا سکے، وہ چابی والا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خمدزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور جن کے دیے میں اسی چراغ کی لو آ جاتی ہے وہ بھی آندھیوں سے نہیں بجھتے اور پھونکوں سے نہیں بجھتے۔ تو فرمایا آندھی آئے گی چراغ نہیں بجھے گا، پہچان لینا یہی چابی والا ہے۔ بس نکلے رات کو، حضرت ابو الحسن خرقانی کا خیمہ تھا، ہم خرقان بھی حاضر ہوئے ان کے دربار سے، بستام گئے پھر خرقان گئے، وہ منظر تھا۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی ان کے قدموں پہ گر پڑے جا کر، حضرت جی مہربانی کر دیں، کرم کر دیں۔ اب وہ فوجی سپاہی ہے اور سلطان محمود غزنوی بادشاہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، فل اتھارٹی ہے، سلطان ہے، یہ سپاہی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے وہ دنیا کو مغالطے میں رکھنے کے لیے سپاہی بن کے بھرتی ہو جاتے ہیں، کوئی کسی رنگ میں، کوئی کسی رنگ میں، تو قدموں میں گر پڑے۔ وہ کہنے لگے جی یہ کیا کر رہے ہیں، میں تو گنہگار ایک سپاہی ادنا صاحب کا ملازم ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، بات سمجھ میں، اب بات ملازمت کی نہیں، میں ملازم میں ہوں، سلطان آپ ہیں۔ بار صورت اصرار کیا، وہ جان گئے کہ پکا ہو گیا ہے، یہ پکا ہے، اب چھوڑے گا نہیں، بڑا ٹالا، بڑے بہانے بنائے، وہ چھوڑے گا نہیں۔ آپ نے اپنا قمیض اتار کے دے دیا، کہا یہ قمیض لے جاؤ اور جا کے اللہ کے حضور 2 نفل پڑھ کے
سجدہ کر کے کمیز مسلح پہ رکھ لینا اور اس کا واسطہ دے کر اللہ سے فتح مانگ لینا۔ تو پھر چابی والے تو ایسے ہوتے ہیں، چابی والے تو ایسے ہوتے ہیں، اس کمیز کا واسطہ دے کر مانگ لینا جو مانگنا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے آ کے حضرت ابو الحسن خرقانی کا کمیز مسلح پہ رکھ لیا اور سجدہ اللہ کے حضور کر کے، عبادت کر کے ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور، عرض کیا مولا اس اپنے محبوب فقیر کے کمیز کا صدقہ سومنات کے مندر اور اس قلعہ کی فتح عطا کر۔ صبح حملہ کیا، قلعہ فتح ہو گیا۔ مبارک دینے کے لیے پھر آئے حضرت ابو الحسن خرقانی کی مبارک دینے آئے تو حضرت ابو الحسن خرقانی مسکرا کے معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ سلطان محمود غزنوی کو کہتے ہیں کہ جو کمیز دیا تھا ارزاں فروختہ ہی، سلطان کمیز بڑا سستا بیچ دیا، تو نے کمیز بڑا سستا بیچ دیا۔ ایک قلعہ کی فتح مانگی، جب کمیز رکھ ہی لیا تھا تو سارے ہندوستان کی فتح مانگتا، آج وہ مل جاتی، سستا بیچ دیا۔ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے چابیاں عطا کر دی، پھر حضور وہ چابیاں امت کو دیتے ہیں، جتنی جس کو چاہتے ہیں، جس کو جتنی سلطنت دیتے ہیں اتنی چابیاں دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو نظام ہے، یہ گچھے ہیں چلتے رہتے ہیں۔ فرمایا اللہ مفاتیح الغیب کا مالک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ مالک ہے، عطا کی منع نہیں کی، مالک ہونے کی بات ہے، مالک وہی ہے جس کو چاہے دے دے۔ تو چابیوں کا ذکر اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ غیب ایسا خزانہ نہیں جو کھل نہیں سکتا، غیروں کے لیے بند رہتا ہے اور اپنوں کے لیے وہ کھولتا ہے۔ اسی کھولنے کے سلسلے کو نبوت کہتے ہیں، اسی کھولنے کے سلسلے کو نبوت کہتے ہیں۔ نباؤن اس کا معنی ہی غیب کی خبریں دینا، نبوت نباؤن سے ہے، اس کا معنی بھی یہ ہے غیب کی خبریں دینا، اور نبی کا لغوی معنی یہ ہے جو غیب کی خبر دے۔ اب اندازہ کر لیں، یہ تو بات ہی اسی علم غیب اور خبر غیب سے ہوتی ہے شروع۔ اور چابیاں کیوں فرمائیں؟ وہ اس لیے فرمائیں تاکہ یہ علم غیب وہ خزانہ ہے کہ از خود کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتا، یہ تو جس کو اللہ دینا چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ اشارہ اس طرف فرمایا اللہ رب العزت نے۔ آپ اس پر دو قرآن مجید کی آیتیں تصدیق کے لیے اور ذہن میں رکھ لیں۔ آل عمران آیت نمبر 179 179 اور دوسری آیت سورہ جن الجن آیت نمبر 26 اور 27۔ اب چار آیتوں کا اکٹھا مطالعہ کروا دیا نا، دورے میں آ گیا، جن 26 27۔ اب یہ دو آیتیں آپ نے پڑھ لی، اب ان دو آیتوں کو بھی پڑھ لیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ پاک کی اے لوگو، عوام سے خطاب ہے، اے لوگو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر لیطلعکم علی الغیب، کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے۔ اب وہی بات آ گئی نا جو میں نے کہی لو مفاتیح الغیب، کہ جن کو مطلع نہیں کرنا ان کے لیے خزانہ بند ہے، چابیاں اللہ کے پاس، کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے ان کے لیے چابیاں اللہ کے پاس بند۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور جنہیں غیب پر مطلع کرنا ہوتا ہے، یہ بھی سن لو، یہ بھی نہیں کہ کسی کو نہیں کرتا، نہیں، تمہارے لیے بند ہے، عوام کے لیے، مگر اللہ غیب کے لیے کیا برگزیدہ لوگوں میں رسولوں سے جنہیں چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، انہیں پھر اپنے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے، ان کے لیے خزانہ غیب کھول دیتا ہے۔ تو رسولوں کے لیے اطلاع علی الغیب فرمایا، کیا ٹرم ہے؟ اپنے لیے یاد رکھ لیں، فرمایا عالم الغیب، وہ آگے آیت آ رہی، اپنی شان فرمائی عالم الغیب، اور اطلاع علی الغیب یہ اللہ کی شان نہیں، کیونکہ اللہ کو کون اطلاع دے سکتا ہے؟ مطلع علی الغیب مخلوق کے لیے، عالم الغیب اللہ کے لیے۔ تو فرمایا اصلاً غیب کا علم میرا خزانہ ہے، میرے پاس ہے، چابیاں میرے پاس ہیں، اور عام لوگوں پر ان کو نہیں کھولتا، اور جن کو دینا ہوتا ہے انہیں رسولوں میں سے منتخب کر لیتا ہوں۔ تو اطلاع علی الغیب رسولوں کا خاصہ ہے،
رسولوں کا خاصہ ہے، یہ خاص رسولوں کے لیے کہ وہ غیب پر مطلع کیے جاتے ہیں۔ اور کیوں ایسا فرمایا کہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا اور صرف رسولوں کو کرتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر تمہیں بھی غیب دینا شروع کر دوں عوام کو، یہ باقی آیتیں کفار، مشرکین، ان کے کاہن اور عوام کے لیے ہیں۔ فرمایا اگر غیب کا علم، یہ خزانہ علم غیب، اگر میں عوام کے لیے بھی کھول دوں اور ہر کوئی اپنے ذرائع سے کسی نہ کسی سبیل سے اس تک پہنچ جائے، اور پھر رسولوں پر بھی یہ فرشتے کے ذریعے اتار دوں اور رسولوں کے دل میں بھی یہ ڈال دوں، تو پھر تمہارے اور رسولوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ امتیاز تو ہے ہی علم، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب سے بڑا امتیاز اور فرق تو میں نے رکھا ہی علم کا ہے۔ سب سے بڑی عظمت کی بنیاد تو ہے ہی علم، اور یہی علم اگر میں عام پر بھی کھول دوں، عوام پر اور رسولوں کو بھی اتاروں، تو وہ تو ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرنے لگ جائیں گے۔ ایک تو اس وجہ سے تقسیم کر دی، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 1، یا یوں ہی کہہ لیں کہ اس آرٹیکل کے دو کلاسز ہیں۔ کلاس 1 کہ لوگوں تم پر اللہ اپنا خزانہ علم غیب نہیں کھولتا، تمہیں اطلاع نہیں دیتا، اور کلاس 2 ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور یہ بھی نہ سمجھنا کسی کو نہیں بتاتا، نہیں، رسولوں کو عطا کرتا ہے، انہیں چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، وہ مجتبی ہوتے ہیں اللہ کے، انہیں مطلع کرتا ہے۔ تو دو کلاسز ایک ہی آیت میں آ گئی، اور اس کی وجہ یہ تاکہ جب بھی کسی کو علم الہی تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت ہو تو وہ رسولوں کے محتاج ہو۔ اس کی وجہ یہ ان سے بند کر دیا، چابیاں اللہ نے رکھ لی، رسولوں کو مطلع کر دیا۔ یہ فرق اس لیے کیا کہ مخلوق کو جب علم الہی سے اکتساب فیض کی حاجت ہو اور مغیبات الہیہ پر ایمان لانے اور جاننے کی حاجت ہو، اور اس خزانہ علم عظیم اس سے اکتساب کی حاجت ہو، تو وہ دیکھیں سارے دروازے بند ہیں، ان کی محتاجی دروازہ رسالت کی ہو، وہ رسولوں کی بارگاہ میں آئیں اور یہاں سے ان کو ملے، اور بے شک ملتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، رسول بتاتے ہیں اور رسول کے بتانے پر پھر وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو محتاج بنایا اللہ پاک نے عوام کو۔ اب اس کے بعد دوسری آیت الجن کی، فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ ایک ترجمے میں یہ بھی لکھا گیا کہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا، واقف نہیں کرتا، مگر اس سے بھی اعلیٰ اور صحیح ترین ترجمہ یہ ہے فلا یظہر علی غیبہ، یظہر اظہار باب افعال میں سے ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، غالب کر دے، وہ عالم الغیب ہے، وہ کسی کو اپنے غیب پر غالب نہیں کرتا، یعنی کسی کو اپنے غیب کا مالک نہیں بناتا، کسی کو اپنے غیب کا متصرف نہیں بناتا، اپنا غیب کسی کے ہاتھ میں دست تسلط میں نہیں دیتا۔ نفی تو اس چیز کی ہو رہی ہے، اس کی نفی کہاں ہے کہ وہ کسی کو عطا نہیں کرتا، اس کا تو ذکر ہی نہیں۔ اور عطا کا سن لیں، کسی کو اپنے غیب پر غالب نہیں کرتا مگر الا من ارتضی من رسول، اس علم غیب کی نعمت دینے کے لیے رسولوں میں سے جنہیں چن لیتا ہے ان کو عطا کرتا ہے، رسولوں کو مستثنا کر دیا، الا من ارتضی، مگر جن کو چاہ لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ من رسول، رسولوں میں سے ان کو غیب عطا فرما دیتا ہے۔ چونکہ انہیں غیب عطا نہ فرمائے تو ان کی نبوت اور رسالت ہی نہیں بنتی، باب نبوت ہی نہیں کھلتا، باب رسالت ہی نہیں کھلتا۔ انہیں تو غیب دیتا ہے، چونکہ غیب انہیں دینے ہی کا نام نبوت اور رسالت ہے۔ نماز ہے کیا؟ نماز ہے کیا؟ نماز نام دو چیزوں کا ہے، بولیے، نماز نام دو چیزوں کا ہے، خدا کی ثنا، مصطفیٰ کا سلام، اس کا نام نماز ہے، اور میں نے آپ کو نچوڑ بتا دیا، بولیے نا، اللہ کی ثنا، ثنائے خدا،
سلام مصطفیٰ، یہ نماز ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر سبحان ربی الاعلی التحیات للہ والصلوات والطیبات تک اللہ کی ثنا ہے۔ فرمایا جب میری ثنا پوری کر لو، میری ثنا پوری کر لو تو اب اس کی قبولیت کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، کہ قبول بھی ہو جائے۔ ثنا پڑھ تو لی، ثنا کر تو دی، قیام میں بھی ثنا کر لی، رکوع میں بھی کر لی، سجود میں بھی کر لی، قوما میں بھی کر لی، جلسہ میں بھی کر لی، ثنا کر تو لی، اب اس کی قبولیت بھی تو فکر ہوگی نا کہ قبول بھی ہو جائے۔ ہاں باری تعالیٰ جو ثنا کی اب یہ ثنا قبول بھی کر لے، یہ ثنا قبول بھی کر لے تو کیسے قبول ہو؟ فرمایا ادھر آؤ تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، دونوں ہاتھ زانوں پہ رکھ کے بیٹھ جاؤ، ثنا کر لی، اب ثنا ختم کرو، اگر اس کی اب قبولیت چاہتی ہو تو میرے مصطفیٰ پہ سلام کرو، میرے مصطفیٰ پر سلام کرو۔ اللہ کی ثنا بھی قبول کروانی ہو تو مصطفیٰ کے سلام سے قبول ہوتی ہے، ثنائے خدا بھی اگر قبول کروانا ہو اسے تو سلام مصطفیٰ سے قبول ہوتی ہے۔ تو لوگوں جب خدا اپنی ثنا مصطفیٰ کے سلام کے بغیر قبول نہیں کرتا تو تمہاری دعا مصطفیٰ کے سلام کے بغیر کیسے قبول کرنا؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، بڑی توجہ سے چند چیزیں سنیں پھر میں سوال کروں گا۔ پھر آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہم حنفی ہیں ہم نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ ہمارے احباب اوپر سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ ہمارے دوست ہاتھ کا ارسال کرتے ہیں، کھلا رکھتے ہیں، تاہم قیام کی یہ شکلیں اپنے اپنے فقہی مذہب کے مطابق۔ پھر آپ رکوع کرتے ہیں، پھر آپ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کے بعد آپ قوما، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، قعدہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں رکعتیں پوری کرنے کے بعد۔ یہ سارا جو کچھ کرتے ہیں ان کو حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات، انتقالات۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے باندھ لیے، یعنی آپ اپنی پہلی حالت کو بدلتے جا رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، پھر آپ جھک گئے، پھر زمین پہ چلے گئے، سجدے میں کھڑے ہو گئے، آپ نے پڑھا، آپ نے دائیں بائیں سلام پھیر دیا۔ یہ ساری مختلف قسم کی جسمانی حرکات ہیں، انتقالات ہیں، یہ افعال ہیں۔ ان تمام افعال کو جمع کر دیں، اس میں پڑھنا بھی شامل ہے، قرات بھی ہے، تسبیح بھی ہے، رکوع اور سجود میں قعود میں جو پڑھا جاتا ہے سب شامل ہے۔ یہ ملا دیں تو اس کو نماز کہتے ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے، یہ نماز کا جسم ہے، یہ نماز کا، یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ان میں سے کسی ایک حرکت کا نام یا کسی ایک انتقال کا نام یا کسی ایک رکن کا نام، جتنا آپ کو بیان کیا، ان میں سے کسی ایک میں خشوع آیا ہے لفظ؟ سوچ لیں، غور کر لیں، خشوع اور خضوع ہے ان میں سے کسی میں؟ رقت ہے، اللہ رب العزت کی طرف تضرع، رجوع ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، تسبیح، قوما، سجود، قعدہ، تسلیم، ساروں پہ دوباردار ذہن کو دوڑائیں، نگاہ میں لائیں۔ اور میں سوال یہ کر رہا ہوں، ان ساروں میں کہیں لفظ آپ نے سنا کہ یہ اس حرکت کا نام خشوع ہے، اس انتقال کا نام خضوع ہے، اس انتقال کا نام صدق اور اخلاص ہے؟ کہیں آیا یہ لفظ؟ اس کا نام اللہ کے حضور تضرع اور انکساری ہے، اس انتقال اور حرکت کا نام اللہ کے حضور رقت ہے، رجوع الی اللہ ہے، قلبی رغبت ہے، توجہ الی اللہ ہے۔ کوئی نام آیا؟ اس سے کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ یہ ساری چیزیں جو پہلے گنی یہ ایک اور مضمون ہے، اور جو ساری چیزیں میں نے سوال میں آپ سے پوچھی یہ کوئی اور مضمون ہے۔
یہ ساری چیزیں جو بعد ازاں پوچھی یہ نماز کی روح ہے. اب آپ کو میں نے مثال پہلے دے دی ہے نا، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. اب اسی مثال کو لے کے آگے چلیں تو نماز کا بھی ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. یہ جتنے ارکان ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، جتنے انتقالات ہیں، جتنے ہماری نماز کی حرکات ہیں، یہ نماز کا جسم ہے. ان میں ایک بھی روح صلاۃ نہیں ہے. یہ سارے مل کر نماز کے جسم کو مکمل کرتے ہیں. جیسے بازو کٹ جائے تو جسم نامکمل ہو جائے گا نا، ٹانگیں کٹ جائیں تو جسم نامکمل ہو گیا، کان ناک کٹ گیا تو جسم نامکمل ہو گیا، دھڑ ناقص ہو جاتا ہے نا. اس طرح ان میں سے کوئی رکن، کوئی فعل، کوئی حرکت اگر رہ جائے تو نماز کا جسم ناقص ہو جائے گا، نامکمل ہو جائے گا. یہ سارے افعال ملا کر نماز کا جسم بنتے ہیں، اور جسم کبھی زندہ نہیں ہوتا روح کے بغیر. روح پڑے تو جسم زندہ ہوتا ہے، اور یہی روح ہے. جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کتنا فرق پڑتا ہے. ان جسمانی اعضاء میں سے کوئی عضو مس ہوتا ہے. جب موت واقع ہوتی ہے سر سے لے کے پاؤں تک جتنے عضو ہیں سب قائم دائم ہوتے ہیں یا نہیں؟ بولیے. اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ صرف روح. جب روح نکل جاتی ہے تو آپ اس کو انسان نہیں کہتے، آپ اس کا عنوان بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں میت پڑا ہے. 5 منٹ پہلے تک اس کو میت نہیں کہتے تھے. اس کا عبد الکریم نام ہے، اس کا محمد صدیق نام ہے، اس کو مولانا محمد حسین آزاد نام ہے. 5 منٹ پہلے یہ مولانا محمد حسین آزاد تھے. روح نکلی، اب آپ کے کلیگ ہیں سارے کھڑے ہیں، اب ان کو کوئی نہیں کہتا یہ مولانا محمد حسین آزاد صاحب کو لے چلو. کوئی کہتا ہے؟ نہیں. کہتا ہے جی میت اٹھائیں. نام ہی بدل دیتے ہیں. آپ اندازہ کریں، نام ہی بدل دیتے ہیں. اور عمر بھر جنہوں نے پالا پوسا وہ سارے فیملی کے لوگ کہتے ہیں جی دیر ہو گئی ہے، لے کے چلو، جلدی چلو، دیر ہو گئی. اب گھر میں رکھنے ہی نہیں دیتے، گھر میں رکھنے نہیں دیتے. شفیق کہتے ہیں لے چلو، دیر ہو رہی ہے. اس کو جا کے گڑھے میں، قبر میں، اس کا نام قبر ہے، مٹی کے نیچے دفن کر کے چھوڑ کے سارے گھر پلٹ آتے ہیں. اس کی اولاد میں کبھی کوئی اولاد ایسی دیکھی جو کہ میں تو ادھر ہی رہوں گا اب زندگی بھر، اپنے باپ کے پاس رہوں گا. یا باپ پیچھے رہ جائے، جوان بیٹا جائے، کوئی باپ دیکھا کہ میں نے تو زندگی بھر ادھر ہی رہنا، ادھر ہی مرنا ہے. وہ محبت کرنے والے کہاں گئے؟ وہ ایک دوسرے پر مر مٹنے والے کہاں گئے؟ باپ ہے یا بھائی ہے یا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے یا بیوی ہے، ایک دوسرے پر مرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے. ہر کوئی اس کو مٹی کے نیچے قبر کے گڑھے میں دفن کر کے واپس پلٹ کے گھر آ رہا ہے. اتنی بڑی تبدیلی آ گئی، رشتے ہی بدل گئے، احساسات کی دنیا ہی بدل گئی، تعلقات کی نوعیت ہی بدل گئی. کس شے نے بدل دیا؟ وہ ایک شے تھی جو نظر کبھی کسی کو نہیں آئی تھی. ایک چیز تھی جو اس کے اندر تھی، نظر کسی کو نہیں آئی تھی. نظر وہی کو چاہتا تھا، پہلے بھی وہی تھا، اب قبر میں لیٹایا جانے والا بھی وہی ہے. جو کچھ نظر آتا تھا وہ تو جو کا تو ہے، اور جو کچھ نکل کے گیا ہے وہ تو نظر کبھی نہیں آئی تھی، وہ نظر ہی نہیں آئی تھی. تو پتا چلا جو شے نظر آتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا، اور حقیقت وہ شے ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی. حقیقت وہ شے ہے جو نظر نہیں آتی، اوجھل رہتی ہے نگاہوں سے، دکھائی نہیں دیتی. پتا چلا جو نظر آئے وہ حقیقت نہیں، جو نظر آئے وہ
حقیقت نہیں. انسان سے بڑھ کر پھر اور فیصلہ کیا کرنا ہے؟ حقیقت وہ تھی جس نے انسان کو انسان بنا رکھا تھا، جس نے باپ بنا رکھا تھا، جس نے بیٹا بنا رکھا تھا، جس نے پیار پیدا کر رکھا تھا، جس کے ساتھ احترام تھا، جس کے ساتھ لپٹ لپٹ کے سوتے تھے. وہ کوئی شے تھی اس کے وجود کے اندر. ہم نے اس شے کو بھلا دیا ہے، اس کے تقاضوں کو بھلا دیا ہے، اس کو قتل کر دیا ہے، اور ہم پجاری بن گئے ہیں اس جسم کے مادی عرضی سراپا کے، جو نطفہ پلید سے تشکیل پا کے جوان ہوا ہے. اور ہم اس حقیقت کو بھول گئے ہیں جو من روحی اس مولا کے گھر سے آئی ہے، جس کا چراغ جلایا گیا تھا اس جسم کے اس حجرے میں، اس جسم کے کوٹھے میں، جس نور کا چراغ جلایا گیا تھا. وہ جو نظر تو نہیں آتی تھی مگر نکلی تو آنکھیں پھر گئیں، رشتے بدل گئے، نام ہی بدل گیا. یہ فرق آپ سمجھ گئے نا؟ یہ جو فرق انسانی زندگی اور موت کی مثال سے سمجھے، پلٹ کر آ جائیں، یہی فرق نماز کے جسم اور نماز کی روح میں ہے. نماز کا جسم تو ہو گیا مگر جس میں خشوع نہ تھا، جس میں خشوع نہ تھا، جس میں رجوع نہ تھا، جس میں صدق نہ تھا، جس میں اخلاص نہ تھا، جس میں اللہ کے حضور تضرع نہ تھی، جس میں رکت نہ تھی، جس میں گریہ نہ تھا، جس میں اللہ کے حضور طلب نہ تھی، جھکاؤ نہ تھا، انکساری نہ تھی، عبدیت نہ تھی، وہ نماز کا جسم رہا اور روح سے خالی رہی. یہ جو فرق ہے دونوں میں، نماز کی مثال آپ نے سمجھ لی. وہ جس کو خشوع، خضوع، تضرع، صدق، اخلاص، توجہ کہا میں نے، وہ نماز کی طبیعت ہے. جو ارکان کی ہے یہ نماز کا جسم ہے، اور اس کے اندر کی یہ کیفیات، اس کے اندر کے یہ احوال، یہ عبادت الہی اور نماز کی طبیعت ہے. یعنی باطنی کیفیت یہ طبیعت ہے. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. موجود نہیں. جو ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا یا شروع اللہ کے نام سے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر داخل لفظی طور پر نہیں، لیکن ترجمے میں ہم کرتے ہیں. تو قاعدہ عربی زبان کا ایک ہے جو عرض کروں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم ترجمے میں یہ الفاظ کیوں لاتے. پھر اس طرف آئیں گے کہ اصل عبارت جو بسم اللہ کی ہے اس میں ان الفاظ کا نہ لایا جانا، اس کی حکمت کیا. کئی مرتبہ عربی زبان میں کوئی ایسا حرف اور کوئی ایسا لفظ آتا ہے جس سے پہلے کوئی فعل محذوف ہوتا، جس طرح غالباً پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب تیرے رب نے فرمایا فرشتوں سے، اذ کا معنی ہے جب، لیکن اذ جب کہیں آئے گا تو اس سے پہلے اذکر یہ محذوف ہوگا، اور اس کا معنی ہے یاد کر جب تیرے رب نے کہا فرشتوں. تو یاد کر کے الفاظ جب کبھی اذ کا لفظ آئے گا تو اذکر یا اذکروا کے الفاظ اس سے پہلے محذوف یعنی چھپے ہوئے مانے جائیں. عبارت میں لفظ تو داخل نہ ہوں گے لیکن معنوی طور پر ان کو داخل تصور کیا جائے. بالکل اسی طرح بسم اللہ کا جو حرف با ہے اس سے پہلے مانن ابدأ میں شروع کرتا، یا ابتدأ میں ابتدا کرتا، اشرع میں آغاز کرتا، اقرأ میں پڑھتا ہوں. یہ جو الفاظ ہیں ان کو محذوف مانا جاتا ہے، اور نحویین نے اور اہل لغت و ادب نے یہ بیان کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظاً تو یہ الفاظ نہیں آئے لیکن معنن ان کا ترجمہ کیا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کی جلدی؟ معنن یہ کہا جائے گا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام، تب جا کر فکر مکمل ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر ان کلمات کو معنن داخل کرنا تھا تو خود بسم اللہ الرحمن الرحیم نے لفظاً ان کلمات کو داخل نہ کرنے کی حکمت کیا تھی؟
حاضرین محترم، یہ بات بڑی پتے کی اور بڑی توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور پھر کلمات و تسمیہ کی حکمت و فلسفہ جب سمجھ میں آ جائے تو پھر یہاں قرآن کے ترجمے کا معیار بھی عرض کر دیا۔ بات یہ ہے کہ اگر ابداؤ کا لفظ مثال کے طور پر لے لیں کہ میں شروع کرتا ہوں، یہ لفظ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لفظاً شامل کیا جاتا ہے تو اس کی دو صورتیں ممکن تھی، یا یہ بسم اللہ سے پہلے آتا یا بسم اللہ کے بعد میں آتا۔ تو دونوں صورتوں میں قرآن مجید نے اور اللہ رب العزت نے ان کلمات کو لفظاً شامل کرنا مناسب نہیں سمجھا، نہ بسم سے پہلے اور نہ بسم سے بعد۔ دو حکمتیں بسم سے پہلے ابداء و اشراء کو بیان نہ کرنے میں ہیں، اور دو حکمتیں بعد میں بھی ان الفاظ کو استعمال نہ کرنے میں۔ تو کل 4 حکمتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جن کے پیش نظر ہم اپنی ناقص سمجھ کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان الفاظ کو بسم اللہ میں شامل کیوں نہ کیا، اور اس کے علاوہ کیا کیا حکمتیں ہوگی وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، یا اور بلند سے بلند پر علم رکھنے والے علماء بہتر جانتے۔ دیکھیے ابداؤ کا جو لفظ ہے یا اشراء، میں شروع کرتا ہوں، اس میں فعل اور فاعل دونوں موجود۔ اب میں پہلی حکمت عرض کر رہا ہوں۔ ابداؤ کا معنی ہے میں ابتدا کرتا ہوں۔ کیا معنی ہے؟ ذرا بولیے کیا معنی ہے؟ میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا۔ اب اگر ابداؤ میں فعل بھی شامل ہے اور فاعل بھی شامل، میں ابتدا کرتا ہوں، میں فاعل ہو گیا، ابتدا کرنے والا، اور ابتدا کرنا یہ فعل ہے۔ اگر یہ لفظ میں شروع کرتا ہوں، یہ لفظ بسم اللہ سے پہلے لفظاً داخل کیا جاتا تو پھر عربی عبارت کے الفاظ یہ ہوتے کہ ابداؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اشراؤ یا ابتداؤ یا اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پڑھتا ہوں یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ ان الفاظ کا ترجمہ ہوگا۔ اور قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے تعلیم یہ دینا چاہتا تھا کہ لوگوں جب بھی زبان کھولو تو اللہ کے نام سے کھولو، جب بھی کوئی کام کرو تو کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لو، ہر کام کا، ہر فعل کا، ہر قول کا، ہر گفتگو کا آغاز اللہ کے نام سے کرو۔ تو تعلیم تو بسم اللہ کی یہ ہوتی کہ بولنا بھی ایک کام ہے، تعلیم تو یہ تھی کہ بولنے کا آغاز بھی اللہ کے نام سے کیا جائے، اور خود بسم اللہ کے الفاظ کی صورت یہ ہوتی کہ اللہ کے نام سے پہلے اپنا نام آ رہا ہوتا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو گویا یہ الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خود بسم اللہ کی حکمت و فلسفہ کے خلاف ہو جاتا کہ تعلیم تو یہ تھی کہ اللہ کے نام سے پہلے سیکھنا ہو، آغاز ہی اللہ کے نام سے کیا جائے، زبان کھلے تو اللہ کے پاک نام سے کھلے۔ تعلیم تو یہ ہوتی، اور جن کلمات کے ذریعے اللہ یہ تعلیم دے رہا تھا خود ان کلمات کی حالت یہ ہوتی کہ پہلے نام لینے والے کا اپنا ذکر آتا پھر اللہ کا نام آتا۔ تو کام کرنے والا پہلے اپنا ذکر کرتا کہ میں شروع کر رہا ہوں، پھر زبان پر لاتا کہ اللہ کے نام سے، تو اس کا ذکر پہلے آ جاتا اور مولا کریم کا ذکر بعد میں آتا۔ تو یہ الفاظ خود بسم اللہ کی تعلیم، حکمت اور فلسفے کے خلاف ہوتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ابداؤ یا اشراء کو کہ الفاظ کو بسم اللہ سے پہلے لانا مناسب رکھا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ اب اسی میں دوسری حکمت ایک اور بھی، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو دو ہستیوں کا ذکر ہو جاتا کہ نہ ہوتا ایک آیت میں، ایک اپنا اور ایک اللہ کا، دو کا ذکر ہوتا، ایک میں شروع کرنے والے کا اور ایک جس کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے، تو دو کا ذکر ہوتا۔ اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو بڑا ہو اس کا نام پہلے لیا جائے اور بولنے والا اپنا نام بعد میں لے، بلکہ عام آداب گفتگو کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب 2-3 آدمیوں کا ذکر کرنا ہو تو کہا جاتا ہے زید، بکر اور میں فلاں جگہ گئے، یوں نہیں کہا جاتا کہ میں، زید اور بکر فلاں جگہ گئے، یہ خلاف ادب ہے۔ پہلے دوسرے کا نام لینا اور بعد میں اپنا نام لینا یہ ادب کا تقاضا ہے۔
اور جب اللہ کا نام ہو تو پھر پہلے اپنا نام آئے اور بعد میں خدا کا نام آئے، یہ تو تقاضا ہے بندگی کے خلاف۔ جبکہ قرآن مجید کی تعلیم یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، کسی کام میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے پہل نہ لیا کرو، کوئی کام بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے پہلے کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے۔ شان نزول اس ادب کا یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک روز عید الاضحیٰ کے موقع پر، قربانیوں کے موقع پر حضور کی قربانی سے پہلے اپنی قربانی کر، اپنے جانوروں کو حضور کے جانور سے پہلے ذبح کر لیا۔ جب قربانی کر کے عیدگاہ میں پہنچے، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ گئی، میرے محبوب ان لوگوں کو بتا دو کہ بے شک جانور ذبح کرنا میری خاطر ہے، قربانی دینا میری رضا کی خاطر ہے، اور قربانی سراسر میری عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن محبوب ان کو بتا دے کہ ابھی قربانی تو نے نہیں دی، تو نماز پڑھ کے بعد میں دینے والا ہے، تو جو لوگ تیرے عمل قربانی سے پہلے میری خاطر قربانی بھی جاتے ہیں، میں ان کو قبول نہیں کرتا۔ انہیں بتا دو کہ میں اپنی عبادت میں بھی تجھ پر تقدم کو گوارا نہیں کرتا، کوئی قربانی بھی دے، میری عبادت بھی کرے، میری رضا پر خون بھی بہائے، تو محبوب تیرے خون بہانے کے عمل سے بعد میں، اس لیے کہ ان کا عمل میں قبول ہی تیرے عمل کی برکت سے کرتا ہوں۔ ان کی قربانیاں میری بارگاہ میں شرط قبولیت کی تیرے طرف سے سجاتی ہیں۔ ارے جن کے سبب سے، جس کے سبب سے میں ان کا عمل قبول کرتا ہوں، یہ اس کے عمل سے پہلے عمل کر دے تو میں کس طرح قبول کرتا ہوں۔ حکم آیا کہ تمہاری قربانیاں واپس لوٹا دی گئی، ہماری بارگاہ میں قبول نہیں، وہ جانور ہی ذبح ہوئے، واپس جاؤ اور میرے محبوب کی قربانی کے عمل کے بعد جا کر قربانی کرو، کیونکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا عمل پہلے ہو اور امت کا عمل بعد۔ اور بعض روایات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی کہ کچھ لوگ رمضان المبارک شروع ہونے سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتے، اور کبھی ایسا ہوا کہ حضور تو رمضان میں روزہ شروع کرتے تو حضور سے پہلے کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا محبوب کوئی تجھ سے پہلے روزہ بھی رکھے گا تو میں قبول نہیں کروں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے پہلے کسی کام میں تقدم نہ دیا، اللہ اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا کر۔ اب یہ بتائیے کہ روزہ رکھنا یا قربانی دینا، اس کام کا تقدم اللہ کے فعل سے پہلے تھا یا رسول کے فعل سے پہلے؟ خدا کی ذات نے تو قربانی نہ دی تھی نہ دی، اللہ نے روزہ تو نہیں رکھنا تھا۔ جو صحابہ نے قربانی کی تھی وہ تو حضور کے عمل قربانی سے پہلے کی تھی نا، اللہ پاک کو قربانی دینے سے پاک ہے۔ جو روزہ رکھا تھا وہ حضور سے پہلے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کے روزہ رکھنے کے عمل سے پہلے تو نہیں رکھا تھا۔ تو تقدم حضور کے عمل پر کیا تھا، لیکن حضور کے عمل پر تقدم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست بارگاہ الوہیت کی بے ادبی قرار دے دیا اور کہا کہ جو شخص میرے محبوب کی بارگاہ میں ادنا سی بے ادبی کرتا ہے وہ میرے محبوب کی نہیں بلکہ خود میری بارگاہ کی بے ادبی کرتا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جو میرے محبوب پر عمل میں تقدم لینا چاہے گا ہم سمجھیں گے کہ وہ مجھ سے آگے بڑھنا چاہتا۔ لے جاؤ اپنے عمل کو، یہ میرے محبوب کے عمل کے پیچھے پیچھے لاؤ تو قبول ہو جائے، آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو واپس لوٹا دیا۔ تو قرآن مجید نے ادب کا تقاضا یہ سکھایا کہ محبوب کا عمل پہلے ہو اور امت کا عمل بعد۔ وہ ذات جو قربانی اور روزے جیسے عمل کو حضور سے پہلے لایا جانا گوارا نہیں کرتی، وہ ذات اپنی بارگاہ الوہیت کے ادب میں یہ کس طرح گوارا کرتی کہ بندہ اپنا نام پہلے لے اور رب کائنات کا نام بعد میں، اور کہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام۔ نہیں، فرمایا بندے جب اللہ کا نام آنے والا ہے
تو پہلے اسی کا نام آنا چاہیے اور ہر کام کا آغاز اسی کے نام سے ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی تعلیم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات اور ترکیب کی صورت سے ہمیں ملتی ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ میں حکمت اور فلسفہ ہی یہ مضمر ہے کہ سب سے پہلا لفظ ہی اللہ کے نام کا، اس سے پہلے کوئی لفظ زبان اور قلم پر نہ آئے۔ اس حوالے سے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اصل حکمت اور اس کی تعلیم کا اصل نچوڑ ہے، اس کے حوالے سے میں اب آپ کو بغیر کسی حمایت اور بغیر کسی عصبیت کے خدا گواہ ہے غیر جانبدارانہ تجزیے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ وہ حکمت و فلسفہ جو مجھے اس قرآن پاک کی آیت تسمیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ادب نظر آیا، تو جب ترجمہ کیا جائے تو بہتر ترجمہ، شاندار ترجمہ اور معیاری ترجمہ اسی کو قرار دیا جائے گا کہ ترجمے میں بھی اسی ادب کو محفوظ رکھا جائے جو اصل ادب قرآن کی آیت میں۔ جب مختلف ترجموں پر نظر ڈالی اور آپ جا کر پڑھ سکتے تو کم و بیش ہر ترجمہ اس طرح نظر آیا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ ارے جس میں کو اللہ نے پہلے لانا گوارا نہ کیا تھا، ہم نے اس میں کو ترجمے میں پہلے رکھی۔ اور کبھی ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو وہ فعل و فاعل میں شروع کرتا ہوں، میرا ذکر یعنی اپنا ذکر اور اپنے فعل کا ذکر، جسے اللہ نے اپنے نام سے پہلے لینا خلاف ادب سمجھتے ہوئے روک دیا۔ جب ہم نے ترجمہ کیا، جتنے ترجمے قرآن مجید کے اٹھا کر دیکھے، تو ہم نے ترجمے میں، لفظی ترجمے میں شروع کرتا ہوں کہ الفاظ کو اللہ کے نام سے پہلے رکھ دیا۔ تو وہ ادب جو اس تسمیہ کے کلمات کا تھا، جو ادب خدا کی ذات اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ کے لیے سکھا رہی تھی، وہ ادب ترجمے میں آ کر پیش نظر نہ رہا۔ یکایک میری نظر اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان کے ترجمے پر پڑی، خدا کی قسم میری روح مچل اٹھی، میرے اوپر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جس میں لذت کی کیفیت تاری ہو گئی اور بے ساختہ زبان پہ آیا کہ باری تعالیٰ تو نے اس مرد عارف کو اپنے قرآن کے ادب کی کیا حکمت عطا کی تھی کہ ترجموں کی پوری دنیا میں ہر کسی نے میں شروع کرتا ہوں تو تیرے نام پر مقدم رکھا، لیکن جب اعلیٰ حضرت ترجمہ کرنے پر آئے تو انہوں نے قرآن کے ادب کو اپنے ترجمے میں منتقل کر دیا اور ترجمہ بھی یہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عبارت میں بھی اللہ کا نام پہلے تھا اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو بھی یہاں سے شروع کیا کہ اللہ کے نام سے شروع، جو مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بیٹو بے لاگ اور دو ٹوک کر رہا ہوں، یہ سوچنے سمجھنے سے یہ حکمتیں نہیں آتی، یہ اللہ کی واہب ہوتی ہے، یہ اس کی عطا ہوتی ہے، جس کے سینے کو اسلام اور قرآن کے لیے کھول دیا جاتا ہے اسی پر یہ معرفت آشکار ہے۔ ورنہ کتنے مترجم گزرے، کتنے مفسر گزرے، کتنے لکھنے والے آئے، کسی کا دھیان اس ادب کی طرف نہ گیا جو بسم اللہ کے کلمات کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے کہ اگر میں شروع کرتا ہوں اس کو اللہ کے نام سے پہلے لانا تقاضا ادب کے مطابق ہوتا تو پھر خود ابد و کلمہ بسم اللہ میں شامل کیوں نہ کیا جاتا؟ جب اس کلام والے نے شروع کرتا ہوں کا کلمہ پہلے لانا گوارا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نام سے پہلے میں کو گوارا نہیں کرتا۔ تو سارے مترجمین صحبن بے ادبی نہیں کی، اور ان ترجموں کو غلط بھی میں نہیں کہہ رہا، گستاخی اور بے ادبی سے بھی تعبیر نہیں کر رہا، اس لیے کہ صحبن توجہ نہیں گئی، لیکن جب سینے پر پردے اٹھ گئے، آشکار ہو گئے قرآن کے باعث، اور اس صاحب کلام نے اپنے قرآن کے ادب کا کرینہ سینے میں منتقل کر دیا، تو پھر ترجمہ کرنے والے کی توجہ ادھر چلی گئی اور اس نے ترجمہ بھی کیا تو اللہ کے نام سے شروع کیا۔ اور اس دنیا ترجمہ میں اعلیٰ حضرت کی شخصیت منفرد اور ممتاز نظر آتی ہے۔ یہ قرآن مجید کے ترجمے کا آغاز، یہیں سے خبر ہو جاتی ہے کہ اس مرد حق کو
الوہیت اور رسالت کی بارگاہوں کے ادب کا کتنا پاس ہے۔ اور سچ بات یہ ہے کہ ادب کے بغیر کچھ بھی نصیب نہیں۔ اب یہاں دوسرے نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں، وہ یہ کہ ٹھیک ہے میں شروع کرتا ہوں کہ کلمات بسم اللہ سے یا اللہ کے نام سے پہلے لائیں، تو اس میں تو بے ادبی مضمر تھی، اس لیے پہلے نہیں لائے گئے، لیکن اللہ کا نام لینے کے بعد ان کلمات کو لانے میں کیا ہے؟ یوں کہہ دیا جاتا کہ اب جس طرح ترجمے میں ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، یوں کہہ دیا جاتا کہ بسم اللہ ابداؤ یا اشرعو یا ابتدئ، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا۔ اگر اللہ کے نام کے بعد ان کلمات کو رکھ دیا جاتا تو پھر کیا حرج؟ اس کی بھی دو حکمت ہے۔ اللہ کے نام سے پہلے ان کلمات کو نہ لانا یہ تو تقاضائے ادب، تقاضائے ادب اور تقاضائے حکمت تھا، اور اللہ کے نام کے بعد بھی بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں کہ کلمات کا نہ لایا جانا یہ تقاضائے بندگی۔ پہلے فعل کو حذف کرنا تقاضائے ادب تھا اور تقاضائے حکمت تھا، اور بعد میں فعل کو حذف کرنا تقاضائے بندگی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جب یہ کہا جاتا کہ بسم اللہ ابدا، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، تو شروع کرتا ہوں کہ الفاظ میں یعنی شروع کرنے والا یا نام لینے والا خود شروع کرنے کے فعل کا فاعل بن جاتا کہ میں شروع اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، تو شروع کرنے کے فعل کا فاعل کون ہوا؟ بتائیے نا، فعل کی نسبت اپنے طرف ہوئی نا کہ میں شروع کرتا ہوں، یا اللہ کے نام سے میں پڑھتا ہوں تو پڑھنے کے فعل کی نسبت میں والے کی طرف یعنی خود اپنی طرف ہوئی یا نہ ہوئی؟ خدا کی ذات نے بندے کو یہ بات سمجھائی کہ میرے بندے، یہ کہنے والا کہ میں شروع کرتا ہوں تیری میں ہے کیا؟ تو کیا شے ہے؟ کیا تو کوئی کام شروع کرنے کے قابل ہے؟ اگر وہ توفیق نہ دے تو تو کب شروع کر سکتا؟ وہ توفیق نہ دے تو تو کب پڑھ سکتا؟ کسی فعل کی نسبت تیری طرف کیا معنی رکھتی؟ کل من عند اللہ، کہتے سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا اور نہ میں کا ذکر کرنا نہ شروع کرنے کا ذکر کرنا یہ امر کی طرف اشارہ ہے کہ بندے پڑھ اور شروع کر اللہ کے نام سے، اور توفیق بھی اسی کی سمجھ اور فائل بھی اسی کو سمجھ، فعل کی نسبت کسی سطح پر اپنی طرف نہ کر کہ کہیں تجھے یہ گمان نہ ہو جائے کہ یہ پڑھنے والا میں ہوں، یہ میرا کمال ہے، کرنے والا میں ہوں، نہیں، تیرا کرنا بھی اسی کے سبب سے ہوئے، پڑھنا بھی اسی کے سبب سے ہوئے، جب تیری حرکات و سکنات، تیری موت و حیات، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیرا دوڑنا، تیرا تکلم، تیرا سکون، تیرا ہر فعل، ہر قول، ہر کلام، الغرض تیری زندگی کے ہر لمحے کی ہر